نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے ایسے احکامات ہیں جن کو اللہ کی قسم روزانہ جن کی بے حرمتی کی جاتی ہے، جن کو رد کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلاً حکم دیا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صلو قبل المغربی صلو قبل المغربی صلو قبل المغربی لمن شاء، کہ لوگوں مغرب کی جماعت سے پہلے، فرضوں سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھا کرو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ صح الکتبی بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جس میں کسی مسئلے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ بخاری شریف ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اپنی امت کو، 3 مرتبہ لوگوں مغرب کی جماعت سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو، مغرب کی جماعت سے پہلے 2 سنتیں ادا کیا کرو۔ فرض نہیں ہے، حکم دیا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، کسی وجہ سے رہ گیا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن حکم دیا 3 مرتبہ، اس حکم کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم چلے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ صرف اعزاز حاصل ہے، میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں اہل حدیثوں کو حاصل ہے کہ ہر مسجد کے اندر آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد ہر بندہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوا نظر آئے گا، ہر بندہ 2 رکعت سنتیں ادا کرتا ہوا نظر آئے گا۔ پوچھیں ان سے کیوں پڑھتے ہیں؟ بتائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو بڑی حیرانگی سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی جماعت ہو گئی ہے؟ نہیں جی جماعت تو نہیں ہوئی، پھر یہ سنتیں کیوں ادا کر رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا حکم ہے، کتنی بڑی سنت ہے، اور ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ چلے میرے ساتھ، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آج ہی چلے مساجد کا وزٹ کیجئے، دورہ کیجئے۔ مؤذن ابھی اذان کہہ کے سپیکر سے اترتا نہیں ہے، ابھی تک مکمل دعا پڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم امام صاحب پہلے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو ٹائم ہی نہیں دیتے پڑھنے کا، کسی کو اتنی اجازت ہی نہیں ہے کہ 2 سنتیں ادا کر لے، فوراً مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ مؤذن سپیکر سے بعد میں اترتا ہے، اقامت کہنے والا پہلے اقامت شروع کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر کہا بھی جائے وہ کہتے جی ہمارے امام صاحب ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہماری فقہ ہمیں اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے ایمان سے بتائیں، کیا یہ کھلم کھلا بغاوت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نافرمانی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، لیکن ہم کہتے ہیں امام کو آڑ بنا کے، مسلک کو آڑ بنا کے، فقہ کو آڑ بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو سب سے صحیح ترین کتاب میں، قرآن مجید کے بعد صحیح ترین کتاب، ان کے بھی وہ بھی مانتے ہیں، دوسرے بھی مانتے ہیں کہ سب سے صحیح ترین کتاب یہی کتاب ہے، اس کی اندر حدیث موجود ہے، لیکن پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، اعلان کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں۔ کیا قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں سے سوال نہیں کرے گا؟ پھر ایسے حالات میں کہ جن علاقوں میں، جس جگہ پہ کھلم کھلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بغاوت کی جائے، انکار کیا جائے، مجھے ایمان سے بتائیں وہاں پہ رب کی رحمت اترے گی یا رب کا عذاب نازل ہوگا؟ وہاں رب العالمین کا قہر برسے گا یا رب العالمین کی رحمت برسے گی؟ پھر ہم شکوے کرتے ہیں جی رب ہم سے رو چکا ہے، کہیں مہنگائی کی شکل میں رب کا قہر نازل ہوتا ہے، کہیں جابر حکمرانوں کی شکل میں رب ہم پہ قہر نازل کرتا ہے، کہیں بارشیں نازل نہ کر کے رب ہم پہ اپنے آسمانوں سے قہر نازل کرتا ہے، دیگر کئی شکلیں ہیں، اللہ رب العالمین جیسے چاہتے ہیں پھر قہر نازل کرتے ہیں۔ جس زمین پہ اللہ اور اس کے رسول کی کھلم کھلا علانیہ بغاوت ہوگی، اللہ کی قسم پھر وہاں پہ رب کا عذاب اترا کرتا ہے، رب کی رحمت نہیں اترتی۔ صحابی رسول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو، سگے بیٹے کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، فرض نہیں ہے عورتوں پر مسجد میں آنا۔ اگر کوئی عورت مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا چاہتی ہے، جمعہ پڑھنا چاہتی ہے، عید کی نماز میں آنا عورت پہ فرض ہے، یاد رکھنا عید کی نماز میں آنا فرض ہے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ جن عورتوں کے پاس، عورتوں نے عذر پیش کیا تھا کہ ہمارے پاس جسم ڈھانپنے کے لیے چادر نہیں ہے، فرمایا دوسری عورت کے پاس جو چادر ہے اس میں لپٹ کے آ جاؤ، ایک ایک چادر میں 2 عورتیں لپٹ کے آؤ، لیکن عیدگاہ تم نے لازمی آنا ہے۔
ایسی عورتوں نے بھی عذر پیش کیا تھا کہ ہم پہ نماز فرض نہیں ہے، ایسے خاص ایام ہے کہ جن ایام میں اللہ ہمیں نماز کی رخصت دیتا ہے، فرمایا تب بھی آنا ہے، نماز ادا نہ کرنا، لیکن جب ہم نماز کے بعد دعا کریں گے دعا کے اندر شامل ہو جانا، اس لیے کہ آسمانوں سے رب کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ کی قسم بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا مسجدوں کے ممبروں پہ کھڑے ہو کے عورتوں کو عیدگاہ میں آنے سے نہیں روکا گیا؟ کیا عورتوں پہ پابندی نہیں لگائی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، فرض کرتے ہیں کہ عورتوں پہ فرض ہے، تم نے عید کی نماز کے لیے آنا ہے۔ ممبروں پہ کھڑے ہو کے، اللہ کی قسم ممبروں پہ کھڑے ہو کے، مسجدوں میں کھڑے ہو کے، مصلوں پہ کھڑے ہو کے، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے عورتوں کو روکا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی کھلم کھلا علانیہ بغاوت کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علانیہ بغاوت کی گئی۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ لوگوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے، عورتیں بھی پھر گھر کے اندر، بعض عورتوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوتی ہے، وہ جابر ہوتی ہیں، سمجھ لو ان کا آرڈر چلتا ہے، وہ بھی زور ہو کے، سینہ زور ہو کے پھر آتی ہیں اہل حدیثوں کی عیدگاہ میں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری عورتیں تو جا رہی ہیں، یہ قرآن سنیں گی، احادیث سنیں گی، پھر یہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں گی، اب 2-3 سال سے اللہ کی قسم میں سنتا ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے، بڑا خوش ہوتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہماری دعوت کی وجہ سے، ہمارے شیشہ دکھانے کی وجہ سے آج یہ لوگ مجبور ہو گئے ہیں، مسجد کے سپیکر میں کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں جی عورتوں کے لیے عید کے لیے علیحدہ انتظام کیا گیا، آج اب اعلان ہوتا ہے، ورنہ آپ دیکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے لوگوں سے پوچھ لیے، مسجدوں میں کھڑے ہو کے میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا، پابندی لگائے گی کہ عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی، جمعہ نہیں پڑھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، عید کی نماز کے لیے نہیں آ سکتی۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں نماز کے لیے آنا چاہے، جمعہ کی نماز کے لیے آنا چاہے، ان کو نہ روکو۔ اب یہ صحابی کہتا جی میری غیرت گوارا نہیں کرتی، بیٹا اس کا کہتا ہے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہمارے جیتے جی کوئی عورت بازار میں نکلے، مسجد میں جائے، میں تو اپنی عورتوں کو مسجد میں نہیں آنے دوں گا۔ یہ صحابی رسول پھر کہتا ہے بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اگر کوئی عورت مسجد میں آنا چاہتی ہے اس کو نہ روکو۔ یہ پھر کہتا جی میں روکوں گا، اللہ کی قسم حدیث اٹھا کے دیکھیں، حوالے کا ذمہ دار ہوں، صحابی رسول ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، باپ کو غصہ آ گیا، اللہ کی قسم غصہ آ گیا، ساری زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، کلام نہیں کیا، کہتا میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، تو کہتا میں روکوں گا؟ میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سناتا ہوں اور تو کہتا روکوں گا؟ باپ ہے، صحابی رسول ہے، ساری زندگی قسم اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم میں ساری زندگی تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، اس لیے کہ تو نے اعلانیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے، اعلانیہ بغاوت کی ہے، اس وجہ سے میں ساری زندگی تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا، کہیں تیری وجہ سے اللہ ہم پہ بھی عذاب نازل نہ کر۔ اللہ اکبر۔ کتنے احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سناؤں محترم بھائیوں، کتنے سناؤں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، کئی حدیثیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملاً بھی وہ حدیث ہے۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے فرماتے تھے لوگو سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے لوگو سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ بے 4-5 حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں صفوں کو سیدھا کر لو، آپس میں مل جاؤ، آپس میں فاصلے کو کم کر لو، کندھے سے کندھا ملا لو، پاؤں سے پاؤں ملا لو، اس لیے کہ جس صف کے اندر فاصلہ ہوتا ہے وہاں پہ میں دیکھتا ہوں شیطان داخل ہوتا ہے، جیسے بکری کا بچہ ہوتا ہے، فرمایا تمہارے دلوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے صف کے اندر کوئی خلال نہیں ہونا چاہیے، خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جائیے مسجدوں کا وزٹ کیجئے، یہ سنت پہ بھی عمل ہوگا تو اہل حدیث کی مساجد میں ہوگا۔ اللہ کی قسم میں کوئی اپنے مسلک کی ترجمانی نہیں کر رہا، کتاب و سنت کی بات کرتا ہوں، ایک ایک بات کا، ایک ایک حدیث کا ذمہ دار ہوں، انشاءاللہ میں آپ کا مقروض ہوں، ایک ایک حوالے کا مقروض ہوں، پوچھا جا سکتا ہے۔ آپ کو یہ سنت پہ بھی عمل ملے گا تو اہل حدیث کی مساجد میں ملے گا۔ جائیے دیگر مساجد میں، ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر اللہ کی قسم صفوں کے اندر دور دور تک خلا کھڑا ہوتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، یوں لگتا ہے جیسے یہ نماز نہیں ادا کرے، یہ صف بندی نہیں ہے، کچھ اور ہی طریقہ ہے۔
इमाम को फिक्र ही नहीं है। इमाम मुसल्ले पे खड़ा होता है, नमाज पढ़ ली, किसी ने सुन्नत के मुताबिक पढ़ी है या नहीं पढ़ी, उनका सफ़ों का तरीका ठीक है या नहीं ठीक। हालांकि अल्लाह के नबी से उसमें इकामत हो जाती, सहाबी रसूल बयान करते हैं अल्लाह के नबी इकामत होने के बाद अपने मुसल्ले को छोड़ते, सफ़ों के अंदर चल फिर के सफ़ों को सीधा करवाया करते, सफ़ों के अंदर चल फिर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सफ़ को सीधा करवाते, उनको आपस में मिलाया करते। सहाबे रसूल कहते हैं यूं सफ़ों को सीधा किया करते थे जैसे तीर सीधा हुआ करता था। अल्लाह अकबर। हमने तो नमाज के नाम ही बदल लिए। हालांकि नमाज वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमीन ने आके सिखाई, खुद पढ़ के दिखाई, फिर अल्लाह के नबी ने उस तरीके के मुताबिक सीखी, सीखने के बाद सहाबा को पढ़ाई, पढ़ाने के बाद बुखारी शरीफ के अंदर है हदीस मौजूद है, तो मान लोगों सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखा है। ये नमाज मोहम्मदी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया को तोहफा दिया है। हमने नमाज का नाम बदल लिया, इमामों के नाम पे नमाज का नाम रख दिया, ये जी नमाज हनफी है। नमाज मोहम्मदी भी कह सकते थे, हालांकि नमाज तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, उन पे नाज़िल हुई है, वही तोहफा लेके आए हैं, जिब्रील ने सिखाई है, पढ़ना भी उन्होंने सिखाई है, हुक्म भी दिया है कि नमाज ऐसे पढ़ोगे जैसे मुझे पढ़ते देखा है, तब अल्लाह तुम्हारी नमाज को कबूल करेंगे। हमने नाम ही बदल लिया, नमाज हनफी रख लिया। मदरसे में बच्चा दाखिल करवाते हैं, सबसे पहले जाते हुए उसको दिए जाते हैं, ये क्या जी, ये जी नमाज हनफी है। और नमाज हनफी में क्या लिखा हुआ जी, सबसे पहले वुजू करने के बाद आपने क्या करना है, नियत करनी है। नियत कैसे करनी है, ज़ुबान से जी, 4 रकात नमाज फलां फलां फलां, पता नहीं क्या क्या नियत करते हैं। पंजाबी के अंदर है, कोई पठान है पश्तो के अंदर करेगा, कोई अंग्रेज़ी को जानता है अंग्रेज़ी के अंदर करेगा, कोई फ़ारसी जानने वाला फ़ारसी के अंदर करेगा। सबसे पहले ये चीज़ सिखाई जाती है। और हदीस क्या पढ़ के जो सुनाई जाती, इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक हदीस का गलत मफहूम बयान करके लोगों को गलत रास्ते पे लगाया जाता है। अल्लाह की कसम किसी पे तनकीद नहीं है, किसी पे चोट नहीं है। इस्लाम मकसूद है, इस्लाम मकसूद है कि किन किन मोड़ पे हम खुलम खुला अलानिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगावत करते हैं। छोटा सा बच्चा बेचारा, उसको ये चीज़ सिखाई जाती है। अल्लाह की कसम मैं रब का कुरान हाथ में पकड़ के कहता हूँ, कुरान हाथ में पकड़ के कहता हूँ, किसी हदीस के अंदर ये जो नियत की जाती है, अल्लाह की कसम किसी हदीस के अंदर साबित नहीं है। अल्लाह के नबी ने सारी जिंदगी ना खुद जुबान के साथ नियत की, ना सहाबा को सिखाई, ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने बाद में आने वाले ताबीन को सिखाई। किसी हदीस से साबित नहीं है। हमने अपनी तरफ से बना के इसको दीन का हिस्सा बना दिया, नमाज का हिस्सा बना दिया। माज़अल्लाह, जो नहीं अदा करता हमने उसकी नमाज को ज़ाया कर दिया। मस्जिदों में खड़े होकर ऐलान किया जाता है, जनाजों में खड़े होकर नियत फरमा लें जी फलां करने, फिर सिखाई जाती है। किसी एक हदीस से मुझे दिखाएं तो सही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान से नियत करना खुद की हो, सहाबा को हुक्म दिया हो या सहाबा ने किसी को हुक्म दिया, कोई एक हदीस ला के तो दिखाएं। ये खुलम खुला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बगावत है। फिर क्या किया जाता है जी, अल्लाह अकबर, नमाज शुरू हो गई है, तफसील में नहीं जाना चाहता, वक़्त है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू होने के बाद दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ते हैं, कुछ सुबहानक अल्लाह पढ़ते हैं, ये भी ठीक है। इसी तरह अल्लाह के नबी अल्लाहुम्मा बाइद बैनी ये पढ़ते थे, ये भी ठीक है। उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहातिल किताब, कि जिस रकत के अंदर, जिस नमाज के अंदर सूरा फातिहा नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह उस नमाज को कबूल नहीं करते, उसकी नमाज ही नहीं है। हमने मस्जिदों में खड़े होकर, मिंबरों पे खड़े होकर लोगों को रोका, अल्लाह की कसम रोका हमने, मुसल्लों पे खड़े होकर, मिंबरों पे खड़े होकर कि आपने इस हदीस पे अमल नहीं करना, इमाम के पीछे आपने सूरा फातिहा नहीं पढ़ना। भाई क्यों नहीं पढ़नी जी, इमाम पढ़ रहे बस इमाम साहब की वो सूरा फातिहा कफ़ायत कर देगी। भाई इमाम तो सजदे की दुआएं भी पढ़ता है, रुकू की दुआएं भी पढ़ता है, इमाम तशहद भी करता है, दीगर अमाल भी करता है, फिर बाकी अमाल पे बाकी मामलात इमाम के क्यों कफ़ायत नहीं करते। अल्लाह अकबर। मोहतरम भाइयों, कौन कौन से अमाल में आपको बयान फरमाऊँ, वक़्त मुझे इजाज़त नहीं देता, जिनमें खुलम खुला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगावत की जाती है, और फिर हम उम्मीद लगा के बैठे हैं आसमानों से रब की रहमत उतरे। नहीं मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, फरमा बरदारी की जाए, आपसे इस तरह मोहब्बत की जाए जिस तरह मोहब्बत करने का हक़ है। आपके एक एक अमल पे, एक एक बात पे अमल किया जाए, आपकी नाफरमानी ना की जाए।
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، ایک بندہ کنکری پھینکتا ہے، چھوٹے چھوٹے پتھر اٹھاتا ہے، اٹھا کے پھینکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طرح بندہ بسا اوقات دیکھا ہوگا بیٹھے ہیں فارغ بیٹھے ہیں کنکریاں اٹھا اٹھا کے یوں پھینک رہے ہیں، یوں بار بار پھینک رہے ہیں۔ حضرت کعب اس بندے کو منع کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ اس طرح پتھر پھینکنا یہ کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کسی کی آنکھ میں لگ سکتا ہے، کسی کو چوٹ لگا سکتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ میں محمد منع کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ اس طریقے کے ساتھ پتھر اٹھا اٹھا کے نہ پھینکے۔ اس حدیث بندے کو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی، وہ بندہ پھر بھی اس طرح عمل کرتا جا رہا ہے، غصے میں آگے، اللہ کی قسم غصے میں آگے کہا میں تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا کہ اس طرح پتھر اٹھا کے نہ پھینکے جائے اور تو پھر پھینکے جا رہا ہے۔ الفاظ ہے حدیث کے، اللہ کی قسم ساری زندگی اس بندے کے ساتھ بائی کاٹ کر دیا، ساری زندگی کے لیے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی نافرمانی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل نہیں کیا، آپ کی حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے یہ بندہ اس لائق نہیں ہے اس کے ساتھ محبت کی جائے، کلام کیا جائے۔ الحب للہ، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے، والبغض فی اللہ، کسی کے ساتھ نفرت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ ساری زندگی کلام نے کیا ایک حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور ہم اپنی ساری زندگی کے اندر کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنی حدیثیں آپ کو سنائی جاتی ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ لوگوں اپنی شلوار کو، تہ بند کو ٹخنوں سے اوپر رکھو، ہر بندے کو معلوم ہے، کئی مرتبہ بیان کیا گیا، لیکن ہم پھر بھی جانتے ہوئے بھی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے، زمین پہ گھسٹتی جا رہی ہے، اگر کوئی چادر باندھتا ہے وہ بھی زمین کی صفائی کرتی جا رہی ہے، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں ٹخنوں سے اوپر رکھنا اپنی شلوار، ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ آج کا نوجوان اپنی توہین سمجھتا ہے، سکول و کالجز میں جاتے ہوئے لمبی لمبی پتلونیں، لمبی لمبی پینٹیں باندھتا ہے ٹخنوں سے نیچے، سمجھتا ہے کہ اگر میں نے اونچی کر لی میری توہین ہو جائے گی، لوگ مجھے پینڈو کہیں گے، لوگ مجھے فلاں کہیں گے، لوگ مجھے تانے دیں گے۔ اور میرے محترم بھائیوں، لوگوں کے تانوں سے ڈھکتے ہوئے تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیا، انکار کر دیا۔ بتاؤ کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا یا رب نے تو آپ سے سوال کر لیا، پھر آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا رب ہمارے اس عذر کو قبول کر لیں گے کہ لوگ ہمیں تانے دیتے تھے؟ کیا رب ہماری اس بات کو قبول کر لیں گے کہ لوگ ہمیں تانے دیتے تھے؟ اللہ اکبر، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی شلوار چادر ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب اس بندے کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، رب اس کو جنت کا داخلہ نصیب نہیں کرے گا۔ بلکہ دوسری حدیث ہے، اللہ اس بندے کے اتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے جتنا اس نے کپڑے کے ساتھ چھپایا ہوا، ڈھانپا ہوا، فرمایا اتنے حصے کو اللہ جہنم کے اندر جلائیں گے۔ اور نوجوان بھائیوں، دنیا کے تانوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کیا کہتی ہے کہتے رہنے دیں، آپ بس یہ دیکھیں رب کا قرآن کیا کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، ایک ایک ادا پہ مر مٹھے، ایک ایک ادا پہ عمل کرنے والے بن جائیں، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل پیرا ہو جائیں، اللہ کی قسم پھر کسی کافر کو جسارت نہیں ہوگی، کسی کافر کو جرأت نہیں ہو سکتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جائے۔ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے ہمیں منع کیا، فوراً اس سے منہ موڑ لیں، اس چیز کو چھوڑ دیں، پسے پس ڈال دیں، جس طرح صحابہ کرام نے کیا تھا۔ شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، سیدنا بلال کو حکم ہوا کہ اعلان کر دو کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ اللہ کی قسم لوگ جام باندھ کے بیٹھے تھے، پیالے منہ کو لگائے ہوئے تھے، ادھر سے حضرت بلال اعلان کرتے ہیں، سپیکر کا دور نہیں ہے، کانوں میں تھوڑی سی آواز پڑی، فوراً بگھایا جائے، تلاش کریں دیکھے کیا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ آیا، واپس آ کے بتایا کہ حضرت بلال اعلان کریں کہ اللہ رب العالمین کا آرڈر آ گیا، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ اللہ کی قسم جو پیالے منہ کو لگائے تھے فوراً گرا دیے، توڑ دیے، مٹکوں کو بہا دیا، یوں لگتا تھا جیسے کھلیوں کے اندر پانی بہ رہا ہے۔ جن لوگوں نے تازہ شراب پی تھی منہ کے اندر انگلیاں ڈال کے الٹی کر دی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے
کہ کوئی بندہ چاندی کے برتنوں میں کھا پی نہیں سکتا، منع کیا ہے۔ دنیا کے اندر سونے چاندی کے برتن اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پہ ان میں کھانا حرام قرار دیا ہے۔ چاندی کے برتن تھے حذیفہ بن یمان کے پاس، اللہ کی قسم ان کو توڑ دیا، پھینک دیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمل سے ہمیں منع کر دیا، حذیفہ کے ایمانی غیرت اس بات کو اجازت نہیں دیتی کہ میں ان برتنوں کے اندر کھاؤں۔ فوراً حدیث کا علم ہوا، ان برتنوں کو توڑ کے پھینک دیا۔ صحابہ رسول کی انگوٹھی اتار کے اللہ کے نبی نے سونے کی پھینک دی کہ یہ جہنم کا ٹکڑا ہے۔ مرد پہ اللہ رب العالمین نے سونا حرام قرار دیا ہے۔ آج ہم سمجھتے کوئی بات نہیں جی، تھوڑی دیر ہی پہننی ہے جی، منگنی کے موقع پہ پہنی ہے جی، برات کے موقع پہ پہنی ہے، پھر کون سا پہننی ہے، اتار دینی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اتنی جسارت کر لینا، اللہ کی قسم کوئی ایمان جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اس کا ایمان اس کو اجازت نہیں دیتا۔ کسی بندے کے اندر اتنی جرأت ہو جائے کہ حدیث معلوم ہو جانے کے بعد چند سیکنڈ بھی اس کی نافرمانی ہو جائے، یہ ہمارا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ انگوٹھی پھینک دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے۔ صحابہ نے کہا کہ اٹھا لے، جا کے اپنی بیوی کو دے دینا، گھر والوں کو دے دینا، عورتوں پہ تو پابندی نہیں ہے، اس کو سیل کر کے اپنے روپے پیسہ استعمال میں لے آنا۔ صحابی کا ایمان دیکھیے، کہتا اللہ کی قسم جس چیز کو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا، میں اس چیز کو اٹھانا تو دور کی بات، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آئیے محترم بھائیو، آج سے عہد کیجئے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ القیامت میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب و کامران کر دے، آسمانوں سے ہم پہ رحمتوں کی رحمت نازل ہو، رب العالمین کی رحمتوں کی برکھا نازل ہو، تو محترم بھائیو پھر اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا ہوگا، ایک ایک سنت کو سینے سے لگانا ہوگا، ایک ایک سنت سے پیار کرنا ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اريد الا الاسلام ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت۔